اسے حیرت تھی کہ شاید اعلیٰ افسران کا دماغ چل گیا ہے جو ایک بوڑھے اور ناکارہ آدمی کے لیے اپنی قیمتی آبدوزی نہیں، اس کا پورا عملہ بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اس سے قبل وہ ہر سال اپنی آبدوز میں سونا اور خشک غذا کے علاوہ پارچہ جات لے کر سناجو جاتا رہا تھا، اور اسے اس بات پر بہت ہنسی آتی تھی کہ جتنا مال وہ وہاں لے کر جاتا تھا اس سے کہیں زیادہ قیمتی وہ آبدوز تھی جسے دشمن کی بحری حدود سے گزار کر چوری چھپے سناجو پہنچتا تھا۔ اوشان یاد آتا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کیونکہ اس نے اپنے خفیہ سفر کے دوران میں ضد کی تھی کہ وہ ٹی وی پر اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً ان کی آبدوز دشمن کی نگاہوں میں آ جاتی اور انہیں یا تو تباہ کر دیا جاتا یا پھر وہ قید کر دیا جاتے۔ یہ سب کچھ بے حد حیرت انگیز، ناقابل یقین اور حماقت آمیز تھا، اس لیے وہ جب بھی کہیں دوستوں میں بیٹھتا تھا اس بات کا تذکرہ ضرور کیا کرتا۔ ابھی وہ اپنے دفتر میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اسے فون کال کے بارے میں اطلاع ملی۔ وہ چونک پڑا۔ ٹھیک ہے، میں 1 منٹ میں آتا ہوں، اس نے انٹرکام پر کہا۔ کال ہیڈ کوارٹر سے ہے جناب، اس نے ماتحت افسر سے کہا۔ جلدی کیجیے۔ کیپٹن لی کے ذہن میں فوراً ہی اپنا خفیہ مشن گم گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں اسے اسی بوڑھے کو واپس بلانے کے لیے تو نہیں بھیجا جائے گا۔ وہ اپنے ماتحت افسر سے اس بات کا تذکرہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ کسی خیال کے تحت زبان بند رکھی اور تیزی سے فون کی طرف بڑھ گیا۔ فون پر اسے ہدایت کی گئی کہ ایک شخص اس کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ اس شخص کے ذریعے اسے سربمہر احکامات بھیجے جا رہے ہیں جو ٹاپ سیکرٹ ہیں۔ وہ ان احکامات کے سلسلے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرے گا اور جو کچھ بھی کہا گیا ہے ان پر خاموشی سے عمل کرے گا۔ یہ احکامات لے کر جو شخص آنے والا تھا اس سے ملاقات جہاز پر طے پائی تھی، اس لیے اسے فوری طور پر اپنی آبدوز کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے تھا۔ کیپٹن کا ارادہ تھا کہ وہ کئی دنوں کا رکھا ہوا دفتری کام نمٹا کر آفیسرز کلب جائے گا جہاں اس نے ایک حسین خاتون کو ملاقات کا وقت دے رکھا تھا، لیکن حکم حاکم مرگ مفاجات کے مترادف اسے اپنی آبدوز کی طرف جانا تھا۔ وہ دفتر سے نکل کر یوں چلنے لگا جیسے اس کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا ہو اور وہ تختہ دار کی طرف جا رہا ہو۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا کیونکہ آبدوز میں کسی شخص سے ملاقات کا واضح مطلب تھا کہ اسے پھر کوئی خفیہ مہم درپیش ہے۔ وہ جب آبدوز میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پورا عملہ وہاں موجود ہے۔ ایک فوجی آفیسر تیزی سے آگے بڑھا اور بولا، ہمیں ایک مسافر کو لے جانا ہے۔ کوئی اور چاند کی مخلوق؟ کیپٹن نے طنزیہ لہجے میں دریافت کیا۔ جی نہیں، وہ ایک نوجوان ہے، غالباً ایشیائی باشندہ ہے۔ وہ کچھ زخمی معلوم ہوتا ہے۔ وہ ایک چھڑی کے سہارے چلتا ہے۔ میں نے اسے اپنے کیبن میں بٹھا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، کیپٹن نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ دیکھتا ہوں کہ ہماری حکومت اس بار مجھ سے کون سا احمقانہ کام لینا چاہتی ہے۔ وہ ماتحت افسر کی قیادت میں اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں مسافر کی موجودگی کا بتایا گیا تھا۔ کیپٹن نے کیبن کے دروازے پر دستک دی اور اندر سے کوئی جواب ملنے کا انتظار کرنے لگا۔ کون ہے؟ کیبن کے اندر سے دریافت کیا گیا۔ میں آبدوز کا کیپٹن لی ہوں جناب، اس نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس بار بڑے ناگوار لہجے میں دریافت کیا گیا۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیپٹن کے انداز میں کوشش کے باوجود جلاہٹ کا تاثر پیدا ہو گیا۔ ٹھہرو، اندر سے کہا گیا اور پھر آواز آئی، اندر آ جاؤ کیپٹن۔ کیپٹن دروازہ کھول کر کیبن میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ نیا مسافر بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے سپورٹس کا لباس زیب تن کر رکھا تھا اور اس کے دونوں کندھوں پر زبردست پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں اس کی دائیں ران بھی پٹیوں سے لپٹی نظر آ رہی تھی۔ بستر کے قریب سے ایک چھوٹے سے ڈیسک کے سہارے ایک چھڑی رکھی ہوئی تھی۔ اوہ، کہو نوجوان، کیپٹن نے خوش دلی سے کہا، کہیں تم یہ تو نہیں چاہتے کہ ہم تمہیں پاتال میں پہنچا دیں؟ یہ کہہ کر اس نے کہکہا لگایا اور اسے توقع تھی کہ نوجوان اس مذاق سے لطف اندوز ہونے کے بعد یقیناً کوئی بھڑکتا ہوا جملہ کہے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نوجوان نے بڑے ہی ٹھوس اور سرد لہجے میں جواب دیا، نہیں، تم مجھے سناجو پہنچاؤ گے۔ نوجوان نے سر سے ڈیسک کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک وزنی لفافہ رکھا ہوا تھا۔ اس لفافے میں تمہارے جملہ احکامات موجود ہیں۔ کیپٹن لی کا موڈ تو سناجو کا نام سنتے ہی خراب ہو گیا تھا۔ اس نے بے دلی سے قدم بڑھا کر ڈیسک سے وہ لفافہ اٹھا لیا اور اس انداز میں لفافہ اٹھا کر کے کاغذات نکالے جیسے کسی بہت ہی بری خبر کی توقع رہی ہو۔ لفافے پر ٹاپ سیکرٹ لکھا ہوا تھا۔ یہ آرڈرز بھی بالکل ویسے ہی تھے جیسے وہ اوشان کے سلسلے میں وصول کر چکا تھا۔ کیا آپ کا سامان آبدوز میں پہنچ چکا ہے؟ کیپٹن نے احکامات ملنے کے بعد دریافت کیا۔ میں سامان کے ساتھ سفر کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کر کیپٹن نے ایک طویل سانس لی، ورنہ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں یہ نوجوان بھی بوڑھے اوشان کی طرح خپتی نہ ہو۔ اوشان اتنے باری برکم سامان لے کر گیا تھا کہ انہیں لادنے اور اتارنے میں اس کے عملے کو دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔
تم ایک منفرد قسم کے مسافر ہو اور میں نے تمہیں پہلی نظر میں پسند کر لیا ہے۔ علاوہ ازیں، نوجوان نے پہلی بار نرمی سے کہا، مجھے ٹی وی ڈراموں سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے تو تم دنیا کے منفرد ترین مسافر قرار پا سکتے ہو۔ میری منفرد ترین عادت یہ ہے کہ میں محفل سے گریز کرتا ہوں، زیادہ بک بک پسند نہیں کرتا۔ میں غذائی ضروریات کے سلسلے میں بھی کوئی خاص تقاضا نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے صرف چاولوں سے رغبت ہے۔ شور یا دیگر قسم کی شکایات بھی نہیں کروں گا، اس لیے جتنی جلد ممکن ہو مجھے سناجو پہنچا دو۔ میری بھی یہی کوشش ہوگی نوجوان، کہ تمہیں وہاں جلد سے جلد پہنچا کر اپنی گردن اس معاملے سے نکال لی جائے۔ کیپٹن نے ایک بار پھر بے تکلفی کا مظاہرہ کیا، تو پھر اب تم سے سناجو جا کر ہی ملاقات ہوگی۔ ٹائیگر نے کہا کہ میں سو رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں، اور یہ آخری بات چیت تھی جو کیپٹن اور اس نوجوان مسافر کے درمیان ہوئی تھی، اور اس کے بعد کیپٹن نے اس کے بارے میں کسی آدمی سے کوئی بات نہیں سنی تھی اور نہ ہی اس مسافر کو دوبارہ دیکھا تھا، حتیٰ کہ وہ مغربی کوریا کی خلیج میں داخل ہو گئے۔ تب پہلی بار اس سفر کے دوران اسے کیبن کی طرف جانا پڑا تاکہ وہ نوجوان مسافر کو بتا سکے کہ ان کی آبدوز سطح آب پر ابھرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ مجھے ایک رافٹ اور ایک آدمی کی ضرورت پڑے گی جو مجھے آبدوز سے ساحل تک پہنچا دے۔ میرے کندھے مجھے تیرنے یا کشتی کھیننے کی اجازت نہیں دیتے، ورنہ میں سناجو تک یہ طویل سفر تیر کر بھی طے کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، کیپٹن نے مسکرا کر کہا، کیا تمہیں ساحل پر بھی کسی قسم کی مدد چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہاں کوئی نہ کوئی میرا منتظر ہوگا۔ مجھے اس میں شبہ ہے، کیپٹن نے کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پروگرام سے کچھ پہلے منزل مقصود تک پہنچ گئے ہیں۔ اگر کسی کو تمہارے استقبال کے لیے آنا ہے تو تمہیں ساحل پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے باوجود وہاں کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوگا، ٹائیگر نے پوری یقین لہجے میں کہا، اور اپنی ایڑی اور دوسرے پاؤں کے پنجے کی مدد سے نرم نرم جوتے پہننے کی کوشش کرنے لگا۔ جب آبدوز سطح آب پر پہنچی اور کیپٹن لی نے ساحل کی طرف دیکھا تو اسے وہاں ایک بوڑھا دکھائی دیا جو بے چینی سے نہ جانے کب سے ساحل پر ٹہل رہا تھا، اور آبدوز کو دیکھتے ہی اس نے خوش آمدید کے انداز میں ہاتھ لہرانا شروع کر دیا تھا۔ ہاں، یہ تو واقعی یہاں موجود ہے، وہ زیر لب بولا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اسے جب سے یہاں اتارا ہے، یہ بوڑھا تب سے یہیں اس احمق نوجوان کا انتظار کر رہا ہے۔ اب یہ جا رہا ہے تو غالباً دونوں کسی ایسے بے وقوف کا انتظار شروع کر دیں گے جسے میں اگلے پھیرے میں یہاں لاؤں گا۔ معلوم ہوتا ہے میرے اعلیٰ افسران پاگل ہو گئے ہیں، نہ جانے کب تک میں ان پاگلوں کو اس سرزمین پر ڈوتا رہوں گا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا کیپٹن، اس کے ماتحت افسر نے حیرت سے کہا۔ غالباً وہ اس کی بڑبڑاہٹ سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ کیپٹن اس سے مخاطب ہے۔ سطح آب مسافر کو ساحل پر بھجوانے کا کام مکمل کرو، کیپٹن نے خیالوں سے ابھرتے ہوئے کہا، اور جلدی کرو، کہیں یہ بوڑھا آبدوز میں نہ گھسائے، یہ بڑے ہی نرالے شوق رکھتا ہے۔ ماتحت افسر مسکراتا ہوا چلا گیا۔ ہوں، تو میں اپنی منزل پر پہنچ گیا، ٹائیگر نے زیر لب کہا۔ دو فوجی ربر کی کشتیوں کو کھیتے ہوئے ساحل تک لائے تھے۔ انہوں نے چپوں کی مدد سے کشتی کو واپس گہرے پانی کی طرف دھکیلا تھا، اور ٹائیگر انہیں واپس آبدوز کی طرف جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ پھر وہ اوشان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اوشان کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی کے گہرے تاثرات تھے۔ وہ اس سے ملنے کے لیے لپکتا ہوا چلا رہا تھا۔ لو، وہ آ گیا، وہ مزیکا خیز لہجے میں بولا۔ مشرق کا ہیرا، سناجو کی دنیا دانش کا سورج، شہزاد ٹائیگر۔ اس کے انداز سے ٹائیگر یہ اندازہ نہ لگا سکا کہ اوشان اس کا مذاق اڑا رہا ہے یا واقعی اسے دیکھ کر بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ چھڑی کے سہارے اوشان کی طرف بڑھتا رہا۔ اوشان دونوں ہاتھ پھیلائے اس کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک پہلی بار اسے احساس ہوا کہ ٹائیگر چھڑی کے سہارے چل رہا ہے۔ وہ ٹھٹک گیا۔ پھر جیسے ہی اس پر دیوانگی طاری ہو گئی، اس نے ایک دل خراش چیخ ماری۔ اس کا دایاں ہاتھ فضا میں لہرایا، ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے کسی نے شمشیر سے ہوا کا جھونکا کاٹ دیا ہو۔ اوشان کے ہاتھ کا کنارہ چھڑی سے ٹکرایا۔ ٹائیگر نے جلدی سے اپنا بوجھ چھڑی سے ہٹا لیا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا، ورنہ شاید وہ واپس پانی میں گر گیا ہوتا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی کی مٹھ اب بھی دبی ہوئی تھی، لیکن وہ اس چھڑی کا سہارا نہیں لے سکتا تھا کیونکہ چھڑی درمیان سے دو ٹکڑے ہو گئی تھی اور اس کا نچلا نصف حصہ نہ جانے کہاں اڑ گیا تھا۔ مجھے اس کی ضرورت تھی لٹل فادر، ٹائیگر نے احتجاج کیا۔ اوشان کے جبڑے بچ گئے اور اس کی آنکھیں خون آلود بوٹیوں کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ ٹائیگر نے اسے پہلے کبھی اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ میرے جانے کے بعد تمہیں کیا سکھایا جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو سنبھالتے ہوئے ایک طویل سانس لے کر بولا، لیکن سناجو کی حدود میں اس کا کوئی شاگرد چھڑی کا سہارا لے کر نہیں چل سکتا۔ لوگ دیکھیں گے تو میرا مذاق اڑائیں گے۔ وہ رک گیا جیسے مزید بولنے کے لیے الفاظ نہ مل رہے ہوں۔
ٹائگر نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ وہ اس کی حالت دیکھ کر شدید صدمے سے دوچار ہوا ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کہے یا کیا کرے۔ تمہیں ایسی کیا تکلیف ہے جس کی وجہ سے تم چھڑی کے سہارے چلنے پر مجبور ہو گئے ہو؟ 3 حملے لٹل فادر، 2 کندھے اور 1 ٹانگ، ٹائگر نے ندامت سے جواب دیا۔ اوشان چونک پڑا۔ اس نے ٹائگر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ غالباً وہ یہ ٹٹول رہا تھا کہ خود ٹائگر اس حملوں کا مفہوم جانتا ہے یا نہیں۔ ٹائگر کے ہونٹ سختی سے بچے ہوئے تھے اور وہ بمشکل ضبط کر رہا تھا۔ اوشان سمجھ گیا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے فرزند، اوشان نے اس انداز میں کہا جیسے اس نے کسی خاص وجہ کے تحت ٹائگر کو معاف کر دیا ہو۔ چلو میرے گھر چلو، ہاؤس آف سناجو میں تمہارا علاج موجود ہے۔ اوشان پلٹ کر ساحل کے ساتھ ساتھ چل دیا۔ ٹائگر چند لمحوں تک تو کھڑا بے بسی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ صحت مند ٹانگ کے سہارے اچھلتا کودتا ہوا لنگڑوں کی مانند اوشان کے پیچھے چل دیا۔ لیکن وہ اوشان کا ساتھ دینے میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ اوشان نے تیزی سے چلتے ہوئے اس کی اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھا لیا تھا۔ ٹائگر نے اسے آواز دے کر رکنے یا آہستہ چلنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ وہ جیسے تیسے لڑکتا ہوا چلتا رہا۔ اس کی حالت ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ابتر ہوتی جا رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اوشان کے پاس پہنچنے کے بعد وہ ہر تکلیف اور ہر خوف و خدشے سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ اب اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اگر اس کی بوٹی بوٹی بھی الگ ہو جاتی تو شاید وہ اف نہ کرتا۔ یک اوشان رک گیا۔ اس نے اس انداز میں اطراف کا جائزہ لیا جیسے کوئی شہنشاہ اپنی مملکت کا جائزہ لیتا ہے۔ اس نے ایک سرسری نگاہ ٹائگر پر بھی ڈالی، لیکن بڑھ کر اسے سہارا دینے کی کوشش نہیں کی۔ جب ٹائگر اس کے قریب پہنچ گیا تو وہ ایک بار پھر چل دیا۔ اس مرتبہ اس کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی، اس لیے لڑکھڑا کر چلنے کے باوجود ٹائگر کو اس کے قریب رہ کر چلنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ تقریباً 50 گز چلنے کے بعد اوشان رک گیا اور اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو سامنے ایک ایسی عمارت ہے جسے مچھلیاں رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں مچھلیاں سٹور کی جاتی ہیں؟ ہاں، بلکہ یہاں انہیں باقاعدہ پالا بھی جاتا ہے، اوشان نے بڑے فخر سے بتایا۔ ٹائگر نے اس عمارت کی طرف دیکھا جو ساری کی ساری لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ اس عمارت کو دیکھ کر دور سے یوں پتہ چلتا تھا جیسے وہ کوئی آسیب گھر ہو۔ اس کا ایک حصہ پانی میں تھا اور اس جگہ سے پانی کو تختوں کی مدد سے حد بندی کر کے ایک بڑے تالاب کی شکل دے دی گئی تھی۔ سارا کام چوبی تھا۔ یہ سناجو کے لوگوں کی عقل و دانش کی ایک ادنا سی مثال ہے۔ چلو تمہیں یہ عمارت قریب سے دکھاؤں۔ ٹائگر کی حلق سے ایک راہ نکل گئی۔ لٹل فادر، اس نے استدعا کی، میں آپ کے گھر چلنا زیادہ پسند کروں گا۔ اوہ ہاں، میں بھول گیا تھا کہ تم ایک ایسے نوجوان ہو جو دوسروں کی عقل و دانش سے کچھ سیکھنے کا عادی نہ ہو۔ تمہارے نزدیک یہ مچھلی گھر دیکھنے کی کوئی اہمیت نہیں، حالانکہ اس فن کو سیکھ کر ان دنوں جب تم بالکل ناکارہ ہو چکے ہوگے بڑے فخر سے کہو گے کہ تم ایک مچھلی گھر بنا سکتے ہو۔ یاد رکھو، جو شخص مچھلی گھر بنا سکتا ہے وہ کبھی بیکاریوں کی قطار میں کھڑا دکھائی نہیں دیتا، لیکن تمہاری حالت گھاس کے اس ٹڈے جیسی ہے جو خشک گھاس کے موسم میں بھوکوں مر جاتا ہے۔ اوشان پلیز اپنے گھر چلو، ٹائگر نے دانت پر دانت جما کر کہا۔ ایک بار پھر اس کے جوڑوں میں درد کی لہریں کروٹیں لینے لگی اور اس کے لیے چلنا تو درکنار، کھڑے ہونا بھی ناممکن ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اوشان نے غصیلے انداز میں ہاتھ لہرا کر کہا، مت دیکھو مت سیکھو، خود ہی بھگتو گے۔ یاد رکھو، جو سیکھنا پسند نہیں کرتا ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک کچے راستے پر چل دیا جو گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ ٹائگر بدقت تمام اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کس گھڑی یہ غضبناک سفر ختم ہوگا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اوشان اس سے اس قسم کا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ اوشان اسے دیکھ کر بےتاب ہو جائے گا اور پھر فوری طور پر اس کے علاج معالجے کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اس نے اپنے کندھوں اور ٹانگ سے اٹھنے والی ٹھیسوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اوشان کو باتوں میں لگانے کی کوشش کی۔ لٹل فادر، یاد ہے ایک بار آپ نے کہا تھا کہ جب آپ اپنے گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ آپ کی راہ میں پھول نچھاور کرتے ہیں؟ ٹائگر نے گاؤں کی طرف جانے والے راستے کو خالی دیکھ کر کہا، میں نے پھول نچھاور کرنے والی رسم کو فی الحال ختم کروا دیا ہے۔ اوشان نے ایک شان استغنا سے جواب دیا۔ وہ کیوں لٹل فادر؟ ٹائگر نے تجسس سے پوچھا۔ کیونکہ تم سناجو کے لیے اجنبی ہو، تمہاری حیثیت ایک غیر ملکی جیسی ہے۔ میں سناجو کے پھول تم جیسے شخص کے پیروں تلے روندے جانا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں نے لوگوں کو منع کر دیا ہے۔ ٹائگر کو پسینہ آ گیا، اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ وہ گاؤں میں پہنچے تو ٹائگر کو وہاں کی گلیوں میں بھی کوئی آدمی دکھائی نہیں دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے سناجو کا ہر فرد اپنے گھر تک محدود ہو گیا ہو۔ اسے حیرت تھی کہ کوئی بھی شمشیر سناجو کے مالک اوشان کے استقبال کے لیے باہر نہیں آیا تھا۔ کیا آپ کو یقین ہے لٹل فادر کہ یہ سناجو ہی ہے؟ اس نے بالآخر پوچھ لیا۔ ہاں، لیکن تم نے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ اوشان نے اسے گورتے ہوئے پوچھا۔
کیونکہ یہ ایک ایسا گاؤں نہیں لگتا جس کے لوگوں کو آپ اور آپ کے آباء و اجداد برسوں سے مدد دے کر پالتے رہے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو تو آپ کی ذرا بھی پرواہ نہیں لگتی۔ میں نے وہ تمام رسمیں ختم کر دی ہیں جن سے وقت ضائع ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ٹائیگر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے اوشان کے رویے اور اس کی باتوں پر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اوشان ایک رسم پرست آدمی ہے۔ قدیم رسوم اس کے نزدیک بے حد اہم تھی اور وہ انہی کے دم سے زندہ بھی تھا۔ وہ نہ صرف ان کی سختی سے پابندی کرتا تھا بلکہ دوسروں سے بھی توقع رکھتا تھا کہ ان کا احترام کریں۔ ہاں، کچھ دیر بعد ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اور میں جانتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ اوشان نے دریافت کیا۔ یہی کہ میں سناجو کا باشندہ نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ٹائیگر کی آواز نہ جانے کیوں برا گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اوشان نے اس کا دل رکھنے کے لیے بھی نفی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، اگرچہ لوگ باہر نہیں آ رہے ہیں لیکن وہ اندر سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ تم ٹھیک سے چلنے کی کوشش کرو تاکہ مجھ جیسے بوڑھے آدمی کو تم جیسے غیر ملکی مہمان کی وجہ سے ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ میں کوشش کرتا ہوں لٹل فادر، ٹائیگر نے جواب دیا۔ میں آپ کو کبھی ندامت اٹھانے کا موقع نہیں دوں گا۔ کوئی ایسا وعدہ مت کرو جس سے تم اپنی نادانیوں کے باعث بھول جاؤ۔ اوشان نے اسے تنبیہ کی۔ ٹائیگر نے خود کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے ہمت کر کے اس ٹانگ پر بھی تھوڑا سا بوجھ ڈالا جو زخمی تھی اور جسے وہ اب تک گھسیٹتا لیے چلا رہا تھا۔ اس طرح اسے قدرے زیادہ تکلیف تو برداشت کرنی پڑی، لیکن اس کی لنگڑاہٹ میں نمایاں کمی آ گئی۔ اب ہر حرکت اس کے لیے قیامت ثابت ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے اپنی چال کو مزید بہتر بنانے کے لیے دونوں بازوں کو بھی لہرانا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح اس کے کندھوں کے جوڑوں پر بوجھ پڑنے لگا، لیکن حیرت انگیز طور پر ٹائیگر نے خود کو بہتر محسوس کرنا شروع کر دیا۔ وہی رہی میری آبائی جگہ، اوشان نے سر سے ایک عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر اس عمارت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے ذہن میں شہر کی ایک عمارت گھوم گئی۔ اس عمارت میں کاٹ کباڑ جمع کیا جاتا تھا، ٹوٹی ہوئی بوتلیں اور ڈبے ڈھیر کیے جاتے تھے۔ اوشان کا گھر بالکل ویسے ہی ڈیزائن کا بنا ہوا لگتا تھا، لیکن ان دونوں میں ایک فرق البتہ ضرور تھا۔ اوشان کے مکان میں چٹانی، پتھر، شیشہ اور سیپیاں استعمال کی گئی تھی۔ یہ قدیم دور کا ایک روایتی مکان تھا جو جدید دور میں مضحکہ خیز معلوم ہوتا تھا، لیکن ٹائیگر جانتا تھا کہ یہ صدیوں پرانا مکان ہے۔ اوہ، یہ تو دیکھنے کی چیز ہے، اس نے تبصرہ کیا۔ یہ صدیوں سے میرے خاندان کے تصرف میں ہے، اوشان نے فخریہ لہجے میں بتایا۔ کئی سال قبل اس کی تعمیر میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی تھی۔ میں نے اس میں باتھ روم بنوایا ہے، علاوہ ازیں باورچی خانے میں اسٹوو بھی رکھوا دیا ہے۔ شہری زندگی سے یہ دو چیزیں مجھے زیادہ کارآمد لگی تھی، لیکن اب تم آ گئے ہو، اس لیے تمہارے مشورے سے اس میں بعض اور تبدیلیاں بھی کروں گا۔ ٹائیگر ایک بار پھر چونک پڑا۔ اوشان بڑی ہی عجیب سی باتیں کر رہا تھا۔ غالباً اس نے اب تک کی زندگی میں پہلی بار اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ ٹائیگر کے کسی مشورے کو درخور اعتنا بھی جان سکتا ہے۔